السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں ہوا تانی میزبان مدثر حسین. ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں رمضان کا ایک بار آغاز کر چکا ہوں. رمضان کا یقینی طور پہ یہ سیاسی معاملہ پانچ جگہ تے وڈی اہمیت تھی چکیان، وڈی اہمیت پہ مانن. خاص طور پہ آصف علی زرداری، صدر آصف علی زرداری جو گڈل پارلیمنٹ کو خطاب بھی ان موقع تے جی چھکاڻ احتجاج کی صورتحال وہ بھی پانچ جگہ تے موجود ہے. صدر آصف علی زرداری جو خطاب میں چیو تو ملک کی معیشت کے لائے سٹھا پاؤ وٹھن گھرجن، ایک پیج تے اچن گھرجے، گڈجی کم کرن گھرجے، یہ پیغامات بھی آیا. پر ان بے پاسے اساں یہ ڈٹھو تے احتجاج تھو. تحریک انصاف جی سنی اتحاد کے طور تے پارلیمنٹ میں موجود ہیں، انہوں نے بھرپور احتجاج کیو. یہ معاملہ بھی سجی ساموں ہیں. ہن وقت عدالتن جا جو معاملہ ہیں وہ بھی تانے ساموں ہیں. ان سے گڈو گڈ بیا کچھ سیاسی معاملہ بھی ہیں، IMF کے قرضن والا معاملہ بھی ہیں. معیشت کی صورتحال تے بھی بڑی گہری نظر آئے، سجی دنیا کی گہری نظر آئے، پر پاکستان کی بڑی گہری نظر آئے. چھاکان تے ہن وقت معیشت کے حوالے سے یہ سوچو پہ وجے تو IMF جو قرض نہ ملیو تک تے جی صورتحال چھا تھی. ان سجی صورتحال تے جو پروگرام میں گال بول کرنا سی. پر اج جی مہمان جی شخصیت اگر موجود ہے وہ وری اہم ہے. چھاکان تے عام الیکشن جی چونڈوں تھیوں انہیں ایک کردار وڈا ڈٹھا ہوندا. ایک تو لیڈیز پارلیمنٹیرین جی PMLN کی طرف بیٹھی جی دادا جی پوتی کے نالے سے یاد کیا پہ وجے، وہ بھی ایک وڈی مشہور ان جو رہو نالو ہے یقینی طور تے ہن وقت بھی ہے. ایک ڈاکٹر سویرا پرکاش صاحبہ جی وہ ان لحاظ سے مشہور تھی چھاکان تے ہنن KPK ماں اہڑے علاقے میں الیکشن میں بیٹھی جتھے شاید ایک عورت جو بطور جنرل الیکشن میں بیہن تمام ڈکھیو عمل ہو. یہ اہم کردار اج جی ان میں ایک شخصیت اصل اگر موجود ہے ڈاکٹر سویرا پرکاش اصل اگر موجود ہے ان کا گال بول کے سلسلے کے ودائیں سی. ٹے شیوں ہیں یقینی طور پہ ایک تو وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق ہے ڈاکٹر سویرا جو جے فورس کنونشن جا معاملہ آہن نہ یہ ایک معلوم ضرور کوشش کرنا ہے. چھاکان خیبر پختونخوا میں یہ چیو تو وجے تو شاید ہوتے مذہب کے حوالے سے وڈا وابستگی ہے جی اصل پختون کمیونٹی ہے یقینی طور سے ان جو وڈو گہرو لگاؤ ہے. تنجے کرے اتنے یہ واقعہ چھو نہ تھین، سندھ میں یہ واقعہ چھو تھین تا. یہ بھی ایک سوال ہوں اج پروگرام میں. ان سے گڈو گڈ ایک سوال یہ معلوم کرنا سی تو خیبر پختونخوا میں بطور ایک لیڈیز سیاستدان ہنن کیے پانچے پان کے ہوتے ایگزسٹ کیو یا ہوتے پانچے پان کے پاپولر کرنے کی یا ان تھین کی کوشش کی. سجی اس معاملے تے گال گول کرنا سی. سویرا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میں نے سندھی میں جو انٹرو دیا اس میں آپ نے شاید ایک چیز سمجھی ہوگی. ایک تو تھی دادا کی پوتی، وہ بڑی مشہور ہوئی تھی نا، آپ نے دیکھا ہوگا PMLN سے ان کا تعلق تھا، الیکشن لڑی تھی، وہ بھی ہار گئی، آپ بھی ہار گئی. لیکن آپ کا کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ایسے علاقے سے الیکشن لڑ رہی ہیں جہاں پہ شاید الیکشن کسی خواتین کا لڑنا بڑا مشکل ہے. تو یہ ٹاسک آپ کا اپنا تھا یا پارٹی نے آپ کو آگے کھڑا کیا کہ بھی آپ لڑے الیکشن اس علاقے سے؟ یہ تو آئی تھنک پھر کہہ سکتے ہیں کہ میوچول تھا، کیونکہ مطلب میں نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے تھے، پھر پارٹی نے سلیکٹ کیا تو میوچول بن گیا نا. پر ویسے لائک ہمارے پونیر سے کبھی کوئی فیمیل جنرل الیکشنز کانٹیسٹ کبھی بھی کسی فیمیل نے نہیں کیا. تو جب اس بات کا مجھے پتہ چلا تھا تو مطلب میرے مائنڈ میں تھا کہ ریزرو سیٹس کے لیے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں. پر اس بات کا جب پتہ چلا تو میرے مائنڈ میں ایک اور وہ اسپارک ٹائپ آ گیا کہ نہیں، جنرل الیکشنز بھی کرنے ہیں تاکہ یہ جو تھوڑا سا جو بیریئر ہے، یہ جینڈر گیپ ہے کہ یہ تھوڑا سا کم کر دیا جائے. اور آئی تھنک کہ میرے پاس ایج بھی تھا کیونکہ مطلب مجھے میرے فیملی سپورٹ کر رہی تھی اس ڈیسیجن. جب میں نے اپنے فادر سے ڈسکس کیا کہ میں تو میڈیکل چھوڑ رہی ہوں، میں تو پالیٹکس کی طرف آ رہی ہوں. یہ آپ کا ڈیسیجن تھا میڈیکل چھوڑنے کا بھی؟ جی. اچھا. تو یہ ویسے الیکشن شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے طے کر لیا تھا یا کافی سال پہلے آپ کا ذہن تھا کہ آپ پالیٹکس میں آئیں گی؟ نہیں، یہ بیسکلی ہاؤس جاب کے ٹائم میں نے مطلب میرے مائنڈ میں آ گیا تھا. وہاں ایک روٹیشن میری گورنمنٹ ہاسپٹل میں تھی تو وہاں پہ مسئلے بہت زیادہ تھے. اچھا. لیک آف فیسلٹیز اور اوور آل مطلب عورتوں کے لیے مسئلے تھے اور مطلب پھر اسپیشلی پھر پور کلاس کے لیے. تو ان لیک آف فیسلٹیز سے نہ صرف پیشنٹ پر ڈاکٹر بھی سفر کر رہے تھے. مطلب کہ اب فیسلٹی نہیں ہے، ڈاکٹر کیسے وہ فکس کرے. تو پیشنٹ کے لیے تو پھر زیادہ ایک منٹ میٹر کرتا ہے نا. تو ان کو ریفر کر دیتے تھے کہ آپ کسی مطلب اور ہاسپٹل میں چلے جائے. میرے اپنے فادر کو جب ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو ان کو بنیر سے ریفر کیا تھا پشاور اسلام آباد میں. پشاور بنیر سے 4 گھنٹے کا راستہ ہے، اسلام آباد بھی تقریباً 3
3-4 घंटे, तो इतने टाइम में तो कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी केस हो तो कुछ भी हो सकता है. तो इस चीज को फिक्स करने के लिए ये खामी देखते हुए आपने सोचा कि पॉलिटिक्स में आओ, इस खामी को दूर करूं पहले. हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर 20th ग्रेड पे भी जाके ये चीजें चेंज नहीं कर सकता, तो उसके लिए कोई पावर इन्फ्लुएंस चाहिए होती है. सही. अच्छा सवेरे साहब, ये तो बताइएगा कि आप का उस हलके में इलेक्शन था, वहाँ पे पीटीआई के उम्मीदवार जीते वहाँ पे, तो आपको रिस्पॉन्ड मिला? आपने वैसे तवक्को थी कि आपको ये भी वोट पड़ेंगे, क्योंकि जितना फ्लो पीटीआई की तरफ वहाँ केपीके में जा रहा था, तो आपको तवक्को थी कि इतने वोट मिलेंगे आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मतलब अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि काफ़ी ये जो कैंपेन के टाइम में हम जाते भी रहे डिफरेंट विलेजेस में ना, तो काफ़ी जगहों पे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम इवन लोग लाइक भूल चुके थे. अच्छा. लाइक वहाँ पे कह सकते हैं कि अपने जो वोटर्स थे वो 200-300 के राउंड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं. अच्छा. तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे वीक थी, तो इसलिए मतलब मुझे पहले से मैंने माइंड बनाया हुआ था कि मतलब मैंने जीतने के लिए मैं नहीं आ रही, मैं कोई चेंज लाने के लिए आ रही, कि मतलब ये जनरल इलेक्शंस के का जो डिसीजन है कि मतलब जेंडर गैप कम करने के लिए. तो फिर जब मतलब ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए, एक आर्टिकल आया, उसको बुनियर के पुख्तूनों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि वो लाइक उसी दिन तनकीद नहीं की कि यार यहाँ पे तो पर्दा है, खवातीन है, ये क्या चक्कर किया, आप कैंपेन क्यों करवा रहे हैं, ऐसा नहीं तनकीद की? नहीं, उल्टा यही मैं बात कर रही हूँ कि मतलब माइनॉरिटी होने का मुझे एज मिला है कि अच्छा. मुझे अगर वो लोग मतलब बुरा भला कहते कि मतलब हमारी मुस्लिम बहन क्यों बाहर निकल रही है, मतलब उसकी फैमिली वालों को वो करते कि क्यों बाहर जा रही है आपके घर की औरत, तो इस तरह से मतलब मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही थी. और मतलब कि माइनॉरिटी हूँ तो मेरे पे वो obliged नहीं है, पर्दा कल्चर हम वहाँ पे करते हैं, पर लाइक obliged नहीं है, तो मतलब इसलिए मुझे एज मिल गई थी, मैं मतलब आज़ादी से जा सकती थी. अच्छा, ये भी नहीं कहा कि भाई, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना, एक थॉट बैठा हुआ है कि नहीं जी हम तो अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को वोट देंगे, हम क्यों दें हिंदू कम्युनिटी से या किसी कम्युनिटी से वोट, उसको ये थॉट था वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब बचपन से मैंने देखा है ना कि हमारे बुनेर में, मतलब मैं स्पेसिफिकली बुनेर की बात करूँ कि वहाँ पे रिलीजियस हार्मनी है. अच्छा. अभी कुछ दिन पहले ईद गुजरी है ना, हाँ जी. साथ में हिंदू की नवरात्रि भी थी, हाँ, साथ में वैसाखी भी, मतलब ईस्टर भी था, सारे थे, बल्कि सारों की थी तकरीबन, ईद इसी महीने में हाँ चली जी, 1-2 हफ्तों के याद में, पर ये वैसाखी नवरात्रि और ईद तकरीबन एक साथ ही हुए. हाँ. तो वो सारे वहाँ पे एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, हम फेस्टिवल्स एक साथ सेलिब्रेट करते हैं. मतलब हम जब छोटे होते थे वहाँ पे ईद पे मेले लगते थे, हम भी और बच्चों के साथ जाके मतलब मेले में खेलते कूदते वगैरह होते थे. एडल्ट्स एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते, गिफ्ट एक्सचेंज करते. तो इस दफ़ा वो जो हार्मनी थी ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही थी. तो लाइक बहुत मैं प्राउड फील कर रही थी कि, और स्पेशली मीडिया पे भी ये कवरेज थोड़ी सी हुई थी, तो मैंने जब वो देखा तो मैं मतलब बहुत प्राउड फील कर रही थी कि मतलब ये फाइनली मतलब हमारे बुनेर का जो इमेज है वो फाइनली बाहर आ रहा है. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मतलब जहाँ भी मैं पढ़ती थी पर्सनली, तो जहाँ भी बताती थी कि मैं बुनेर से हूँ, वो लोग पूछते बुनेर कहाँ, तो हमने बुनेर कहना छोड़ दिया कि हाँ स्वात के पास एक डिस्ट्रिक्ट है. तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, छोटे छोटे स्टेप्स, तो उससे बहुत लाइक अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इमेज अच्छा जा रहा है फाइनली. सही. सवेरे सवेरे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं. नाज़रीन, ब्रेक का वक्त, ब्रेक का मुकाबला करते हुए जाना से. वेलकम बैक नाज़रीन. डॉक्टर सवेरा प्रकाश नगर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी जी रहनुमान, उनसे गालबल तो सवेरा साहब हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से ही जहाँ पे आप बात कर रही थी कि वहाँ पे मजहबी हम आगे बढ़ी है और आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं है. अब आपसे ये भी मालूम करेंगे कि क्योंकि बहुत कम वहाँ पे ऐसा मुमकिन हुआ है, जैसे आप एक एग्जाम्पल बनी कि वहाँ पे जनरल सीट पे, क्योंकि पीटीआई की अगर बात करें तो जरताज गुल साहिबा वो डीआई खान की तरफ, और इस साइड पे आप पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो आपको किसी पार्टी ने ऑफर की कि जी आप हमारी तरफ भी आ जाएं, छोड़े पीपल्स पार्टी को इस दरमियान? हाँ, वैसे मतलब ऑफर्स आई थी दरमियान भी, इलेक्शंस के बाद भी. अच्छा. पर बात ये कि
پرسنلی مطلب میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کیوں چوز کی تھی کہ ایک تو مطلب میرے فادر 1995 سے ایکٹیو ورک کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. میں خود پیدا ہوئی 1998 میں, تو مطلب میرے سے مطلب زیادہ ٹائم پاپا کا پیپلز پارٹی کے ساتھ گزرا ہے. تو میرا جتنی آپ کی عمر نہیں اتنا ان کا تجربہ ہے پارٹی. ہاں جی, تو کریڈل سے ہی مطلب مجھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی مطلب میرے میں انکارپوریٹ ہوتی رہی. مطلب پاکستان لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ پیپلز پارٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی صوبے میں, مطلب اقتدار کے طور پہ, تو آپ کہاں پھر اقتدار لیں گی, کہاں ہاسپٹل کا مسئلہ حل کریں گی؟ تو آپ کو ایسی پارٹی میں جانا چاہیے جو صوبے میں کم سے کم اقتدار میں ایگزسٹ کرے. ہاں بٹ مطلب مجھے پتا تھا وہاں پہ میں کہ لائک نہیں جیت سکتی, پر چینج لانا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مطلب میں نے جو اپنا جج کیا تھا نا کہ وہ موقع دیتے ہیں لوگوں کو, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے, ڈفرینٹ اسٹیٹس سے, مطلب اکانومی کلاس سے بھی. مطلب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت کوئی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں, ہم لوور کلاس سے, میرے پیرنٹس سے اسٹرگل کر کے مطلب ابھی مڈل کلاس پہ کہہ سکتے ہیں کہ مڈل کلاس تک پہنچے ہیں. تو مطلب اس طرح لوور مڈل کلاس کو, پھر مائنورٹیز کو وہ لوگ ٹرائی کرتے کہ پروموٹ کرے, کہ ان کو امپاور کرے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو اپنے ٹائم پہ بھی مطلب عورتوں کی امپاورمنٹ کے لیے جتنے کام کیے تھے, مطلب میں ان سے بھی انسپائرڈ تھی. اوور آل نیشن اور انٹرنیشنل لیول پہ جو کام کیے تھے ان سے بھی انسپائرڈ تھی. اور پھر ایز اے ہیلتھ کیئر ورکر انہوں نے جو پولیو لیڈی ہیلتھ ورکر کا پروگرام, لیڈی ہیلتھ کیئر ورکر, اور پھر پولیو ویکسینیشن کا بھی جب اسٹارٹ کیا تھا, اس ٹائم پولیو سے بہت زیادہ بچے فوت ہو جاتے تھے. تو یہ بہت لائک بڑے اسٹیپس تھے. لیکن ویسے ایک چیز سوال آ رہا ہے ذہن میں کہ آپ نے کہا محترمہ آئیڈیالوجی, یقینی طور پہ آپ فالوور ہیں اور اس کے رہنما بھی ہیں پارٹی کی, تو آپ کی کیمپین میں کوئی پارٹی کا لیڈر کوئی کیمپین کے لیے آیا, کوئی بڑا لیڈر کہ آپ کی کیمپین کر لیں, تھوڑے سا جلسہ جلوس کر لیں؟ یہ شکوہ ہے کہ نہیں آیا کوئی؟ نہیں آیا نہیں ہے, اور شکوہ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہی بات ہے نا, خیبر پختونخوا کا نام جب سنتے ہیں تو تھوڑے مطلب لوگ ڈر جاتے ہیں. مطلب ان کے مطلب مائنڈ میں ڈفرینٹ وائبز آتی ہے, مطلب کہ وہ بڑے غصے والے ہوتے ہیں, ٹپیکل اسٹیریوٹیپیکل یہ اس طرح کی امیج ہے نا. یا پھر یہ ہوگا کہ شاید رسپونڈ نہ ملے پارٹی کا اتنا, یہ بھی ہوگا. ہاں یہ بھی باتیں مطلب ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں مطلب ہر جگہ پہ فل ویو ابھی چل رہا ہے پی ٹی آئی کا. تو پر اس کے علاوہ پھر بھی مطلب الحمدللہ سے مجھے جو اتنی سپورٹ ملی ہے, جتنا لائک رسپیکٹ, اور مطلب جتنے مطلب جہاں بھی جاتی ہوں اسپیشلی پختون, مطلب وہ جتنا وہ سپورٹ کرتے ہیں نا. ایون مطلب ابھی آج کل میں نے اکیڈمی جوائن کی لاہور میں بھی, وہ تو لائک وہاں بھی پٹھان ہے, وہ ملتے ہیں, مطلب جانتے اتنی عزت سے, مطلب یہ سوچ بھی میں نہیں تھی سکتی کہ ایسے ہو سکتا ہے. اچھا, وہ دوسری اپوزٹ پارٹی کی طرف سے کبھی کوئی رسپونڈ آیا کہ وہ پی ٹی آئی یا اے این پی یا جے یو آئی, انہوں نے کیا کہا کہ ایکسیپٹ کر لیا, یا پھر وہ جو سیاسی انتقامی کارروائی ہوتی ہے ایسا کچھ کیا انہوں نے؟ نہیں, ایکسیپٹ کیا ہے. الیکشن کمپین کے ٹائم پہ بھی مجھے کافی زیادہ فیس بک سوشل میڈیا پہ میسیجز اور کمنٹس آتے تھے کہ ہم اس پارٹی کو سپورٹ کرتے پر انشاءاللہ آپ کو ووٹ دیں گے. اس طرح سے ہوتا رہا ہے. اس کے علاوہ نہیں, لیڈران کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے, ان کی طرف سے کی بھی بات. سین یہ ہوا تھا کہ مجھے ٹائٹل دے دیا ہے نا دختر بنیر لوگوں نے, تو وہ چیز میں نے لیڈرز کی طرف سے فیل کی. اے این پی کے لیڈر وہ آئے تھے, انہوں نے میرے سر پہ چادر مطلب مجھے پہنائی تھی جلسوں میں. وہاں پہ آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں, ہر جگہ مجھے چادریں پہنا رہی ہے, یہ دختر بنیر کا مطلب سمبل سمجھ کے. تو اس کے علاوہ جے یو آئی کے بھی لیڈر, وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی تھی, بہت مطلب بہت اچھے سے بات چیت ہوئی تھی. اس طرح کا کوئی مطلب مجھے سچ میں بنیر کی بیٹی سمجھ کے, بیٹی اور بہن سمجھ کے لوگوں نے مطلب اتنا سپورٹ کیا, اور ابھی بھی کر رہے ہیں. آپ کو ویسے حیرانی نہیں ہوئی, کیونکہ عموماً جنرل الیکشنز میں کئی دیگر صوبوں میں دیکھا جائے وہاں پہ تو بڑی سخت قسم کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ کو اس طرح کا رسپونڈ ملا تو آپ حیران ہوئی کہ ایسا ہونا چاہیے مستقبل میں, ساری پارٹیوں میں اس طرح کا اتحاد ہونا چاہیے؟ ہاں جی, ٹوٹلی. مطلب
الٹا پھر لائک جو الیکشن ہے نا وہ ایک سیلیبریشن ٹائپ بن جاتی ہے. مطلب پرسنلی میں وہ لائک میں نے کمپین اچھی اپنی طرف سے ٹرائی کی تھی کہ اچھی چلاؤں, پر مجھے پتا تھا کہ میں جیت نہیں سکتی, تو میں نے مائنڈ میں وہ لگ رکھا ہوا تھا کہ میں مطلب جیتنے کے لیے نہیں کر رہی. تو میرے لیے وہ ایک سیلیبریشن ٹائپ بن گئی تھی. ہر جگہ پہ ہر پارٹی کے فلیگس لگے ہوئے, بینرز لگے ہوئے, وہ بھی کلرفل ایک ڈفرینٹ کلرز کے تھے. تو وہ مجھے وہ سیلیبریشن ٹائپ میں سوچتی تھی پرسنلی. مطلب میرے ساتھ بچے بہت زیادہ آ کے مطلب وہ کرتے تھے نا, تو بچوں کا مطلب سوچ کے وہ کرتی تھی کہ لائک کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہر جگہ پہ اگر نہیں سمجھتے کہ پالیٹکس کیا ہے, کہ ہر جگہ پہ ایسے ان کی حیرانی بھی ہوگی نا کہ کوئی تو لیڈیز والا الیکشن میں کھڑا ہوا ہے, کوئی خواتین کو, کیونکہ وہاں پہ تو عموماً جینٹس ہی کمپٹیشن میں الیکشن میں کھڑے ہوتے ہوں گے, بچے اس لیے ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے, اس لیے بھی ایکسائٹیڈ تھے. ہاں جی. اور پھر مطلب ان کی میں نے نوٹ کیا نا, مطلب میں بچوں کے ساتھ لائک کنیکشن ٹائپ بن جاتی ہے. تو اس بچوں کے لیے ہی میں لائک کوشش کر رہی تھی لائک کچھ کر سکوں ان کی ایجوکیشن کے لیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن ہی جو ہمارے انفارچونیٹلی ریلیجیس فریڈم ہے پر ریلیجیس انٹالرنس بھی ہے کافی ایریاز میں, تو وہ اس کو ختم کرنے کے لیے ایجوکیشن ہی راستہ ہے. اکنامکلی ہم پاکستان کو اسٹیبل اگر کرنا چاہتے ہیں یہی ایجوکیشن ہی ہے. ویمن امپاورمنٹ کے لیے ایجوکیشن, مطلب ایجوکیشن ہر چیز کا سلوشن مجھے لگتا ہے. تو اس لیے مطلب میری کوشش لائک تھی اپنے کمپین میں, ہر اسپیچ میں نے بولا تھا کہ بچوں کے لیے اسکولس کیونکہ وہاں پہ بچوں کے لیے اسکولس بہت کم ہے, گورنمنٹ اسکولس. اچھا سر, الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد کسی پارٹی کی بڑی قیادت سے آپ کی ملاقات یا رابطہ ہوا, جیسے بلاول صاحب ہو گئے, زرداری صاحب ہو گئے, میر بخاری صاحب ہو گئے, گیلانی صاحب ہو گئے, کسی قیادت سے رابطہ ہو, کیونکہ آپ نے ایک ایسی جگہ پہ پارٹی کو انٹروڈیوس کروایا, ایک پارٹی کو امیج بھی کھڑا کرنا ایک بڑی بات ہوئی, جیت ہار تو بات کی ہے, تو انہوں نے کوئی اپریشیشن دی کہ ویری گڈ سویرا, زبردست؟ ہاں جی. الیکشن سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے. الیکشن کے بعد ابھی پارلیمنٹ میں بی بی آصفہ سے ملاقات ہوئی تھی, اور بہت مطلب انہوں نے اپریشیٹ کیا مجھے, لائک بہت اچھا لگا کہ مطلب ہم اتنے لائک سندھ کہاں ہے بنیر کہہ سکتے کہ اپوزٹ ڈائریکشنز میں ہے, اور لائک نوٹ کر رہے کہ کنٹری میں کیا کیا چل رہا ہے نا, کہ ان کو پتہ چلا ہے کہ کیسے کیا کمپین میں رسپانس رہا ہے, کیا کچھ ہوا ہے نا, ان کو پتہ ہے سارا, انہوں نے اپریشیٹ کیا. تو میرے لیے پرائڈ کی بات ہے. صحیح, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہو, بریک کا مقابلہ سے کرتے ہو جائے گا. ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر سویرا پرکاش صاحبہ سے گالبول جاری ہے. پیپلز پارٹی جی رہنما نوجوان پارلیمنٹیرین پالیٹیشنز نوجوان پالیٹیشنز ہیں یقینی طور سے پارلیمنٹیرین ٹھہرنے کے لائے کوشش انہوں نے کئی جدوجہد کی الیکشن میں بیٹھیوں, انہوں کا ایک بڑی اہم گفتگو کر رہا ہوں. جی بات شروع میں پروگرام میں ذکر کیو تو یا ٹے الیکشن میں اہڑی خواتین پرسنلٹیز ہوں جن پانچو نالو الیکشن ہارن کے باوجود بھی وڈو دنیا میں مشہور کرایا, ان میں ڈاکٹر سویرا بھی ہے. سویرا صاحب, ہم ابھی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ آپ نے کہا پارٹی قیادت نے رابطہ کیا, تو آگے چل کے کیونکہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ضروری نہیں پارلیمنٹیرین کے بعد بھی دی جائیں, ذمہ داریاں کچھ پارلیمنٹیرین کے بغیر بھی دی جا سکتی ہیں. تو آپ کو کوئی پارٹی کی طرف سے ایسا سگنل ملا کہ آپ کو کوئی رسپانسبلٹی دے رہے ہیں, آپ کا ویژن اور تھاٹ دیکھتے ہوئے ایجوکیشن یا ہیلتھ کی طرف سے؟ انشاءاللہ ابھی میٹنگ مطلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فی الحال تو ابھی تک کوئی پوسٹ نہیں ہے, پر ہے ہوپس کہ مل جائے گی, کیونکہ یہ بات بھی مطلب ان کے سامنے لانی ہے کہ اب کافی بنیر میں مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کا نام چلنے لگا ہے نا, تو کافی لوگ آتے کچھ مانگتے ہیں کہ ہمارے کام کروا دو, ہمارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اسپیشلی اس بارے میں عورتیں آتی ہے کہ اس کے بہت مسئلے ہیں. تو میں تو ہوپ فل ہوں کہ مطلب مجھے کچھ اس طرح کا کوئی پوسٹ
دے دیں گے جس میں میں بنیر کے لیے کوئی کام کر سکوں, کیونکہ ہر حوالے سے بنیر انفارچونیٹلی ایک محروم ضلع رہا ہے نا, تو وہاں پہ کافی چیزوں کی کمی ہے. پیپلز پارٹی سرپرائزنگ ڈیزینیشنز دے دیتی ہے نا, جیسے سرپرائزنگ ذمہ داریاں دے دیتی ہے, کچھ ایسے سرپرائز دیتی ہے پارٹی گراس فوٹ جیسے آپ نے ذکر کیا. تو آپ کو کتنا یقین ہے کہ پارٹی آپ کو کہیں نہ کہیں اعلیٰ ذمہ داری کوئی اچھی دے دے گی جس سے آپ عوام کے لیے کچھ کر سکیں؟ یقین تو مجھے پورا ہے, مطلب کہ 99.9% کہہ سکتے ہیں, وہ 0.1% وہ اپنا میرا ڈاؤٹ ہے نا. پر اوور آل اگر مطلب پنجاب اور سندھ اور مطلب ایون اسلام آباد میں شاید اتنا پتہ نہ ہو, پر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو پختون ہے نا, وہ میرا ایک نعرہ مشہور ہوا تھا. تو جو پٹھان ہے نا, تو مطلب وہ مجھے کافی اس نعرے کی وجہ سے بھی مطلب بہت پازیٹیو افیکٹ آیا ہے پورے پاکستان پیپلز پارٹی پہ. آج بھی ہم پارلیمنٹ میں تھے تو 2-3 جو کینڈیڈیٹس تھے خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے, تو وہ ملے, تو انہوں نے مجھے کائنڈ آف تھینک یو بھی بولا ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ نے وہ نعرہ, سمپل نعرہ تھا کہ آپ ووٹ کس کو دو گے, پھر مطلب لوگ جواب دیتے تھے کہ تیر کو. تو کہتے کہ یہ وائرل ہوا تھا, تو پختونوں میں وائرل ہوا تھا, تو ان کو بھی اس کا افیکٹ ملا ہے کہ ووٹ ملا ہے میری وجہ سے. تو مجھے تھینک یو وہ کہہ رہے تھے. پرسنلی میرے پاس بھی ہمارے گھر سوابی سے لوگ آئے, سوات سے, دیر, پتہ نہیں کہاں کہاں سے پختون آئے ہیں, اور مجھے بتایا بھی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے. میں کہا آپ تو میرے کانسٹیٹوئنسی کے نہیں ہو. کہتے نہیں ہم نے تیر کو دیا ہے. میں کہا پھر تو بات ٹھیک ہے, آپ نے مجھے ہی دیا ہے. تو مطلب اس طرح کا ابھی چل رہا ہے نا. تو مطلب میری ابھی کوشش ہے کہ میں لائک یہ جب تک یہ ابھی ویو ہے کہ یہ ختم نہ ہو جائے, میں اپنی طرف سے لوگوں کے لیے کچھ کر بھی لوں ساتھ میں. اچھا سمیرہ صاحب, یہ بھی تھوڑا سا بتاتے جائیے گا کہ آپ کی پارٹی جو ہے, جو پیپلز پارٹی, وہ نعرہ مارتی ہے جمہوری پارٹی, اور ان کا یہ بھی نعرہ ہے کہ مفاہمت, اس کے اندر خاص طور زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں. تو آپ سجیسٹ کریں گے خیبر پختونخوا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف کے ساتھ بھی مل کے رہ کر کچھ نہ کچھ عوام کے لیے کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز کے صورتحال دیکھتے ہوئے؟ ویسے مطلب اتنا میرا ایکسپرٹیز تو نہیں ہے, یہ تو لیڈر زیادہ اچھے سے جج کر سکتے ہیں نا. پر پرسنلی مطلب آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کے تناظر میں دیکھتے ہوئے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے مل کر؟ پاکستان پیپلز پارٹی خود مطلب الگ اکیلے بھی بہت اچھا کچھ کر سکتی ہے. جو آج بھی میں نے صدر صاحب کی مطلب اسپیچ سنی ہے پارلیمنٹ میں, تو اس میں جو انہوں نے پوائنٹس بتائے اسپیشلی ویمن کے لیے اور پور لوور کلاس کے لیے, تو وہ اگر امپلیمنٹ کیے جائیں نا تو بہت زیادہ مطلب کنٹری پروگریس کی طرف جا سکتی, کیونکہ ایک اسٹرانگ کنٹری کے لیے ایک اسٹرانگ مڈل کلاس چاہیے ہوتا ہے کہ مڈل کلاس کے لوگ زیادہ ہو. تو ابھی انفارچونیٹلی ہمارے لوور کلاس کے لوگ زیادہ ہے, اور پھر خیبر پختونخوا میں تو مطلب تھوڑے اور زیادہ ہے. وہاں پہ تو کافی, جیسے کہ ہمارا ضلع محروم ضلع ہے نا, اس طرح کے ضلع کافی مطلب ہے جہاں پہ پینے کا پانی بھی نہیں ہے. ہمارے ضلع میں بھی یہ مسئلہ ہے, پینے کا پانی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں وہ ویمن امپاورمنٹ میں ایک فریم ورک ہے, لانگوی فریم ورک, اس میں 5 اسٹیپس ہے. اسٹیپ 1 ہے ویلفیئر, اسٹیپ 2 ہے ایکسیز. تو ویلفیئر میں یہ فوڈ اور ہیلتھ وغیرہ, ایکسیز میں پھر ایجوکیشن میں ایکسیز. تو لائک اور وہاں پہ میں صرف یہ عورتوں پہ نہیں اپلائی کر رہی, پورے مطلب وہاں کے لوگوں کے لیے جو لوور کلاس کے لوگ, ہم ان کو ویلفیئر کی چیزیں, ایکسیز دے دے, ویلفیئر دے دے. وہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں ہے. تو اگر یہ ہو جائے تو پھر مطلب کنٹری آگے جا سکتی. پھر 3rd پوائنٹ ہے اس میں کانسنٹریشن, اور 4th ہے کہ پارٹیسپیشن, مطلب پولیٹیکل پارٹیسپیشن, کنٹری میں پارٹ لے
سکیں گے. پر فی الحال یہ جو فرسٹ اسٹیپس ہیں نا ان کو فالو کرنا چاہیے, ویلفیئر اور ایکسیس پہ فوکس کرنا چاہیے جو ہماری کنٹری کے مینیفیسٹو میں ہے. پر مسئلہ صرف یہ ہے کہ کہتے ہیں نا فارمولیشن وداؤٹ امپلیمنٹیشن از فیوٹائل. تو فارمولیشن ہے, اب ہمیں امپلیمنٹیشن کی طرف بھی آنا چاہیے. تو اس میں گورنمنٹ اور اسٹیٹ اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے, پر لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے, ایک دوسرے کی یہ جو امپاورمنٹ ہے, ایک دوسرے کے لائک جو مسئلے ہیں ان کو آپس میں ٹرائی کرے, سالو کرے, گورنمنٹ کی نظر میں لائے. اس طرح سے مطلب کوئی گورنمنٹ تو ہر طرف نہیں پہنچ سکتی, کوئی نہ کوئی اینگل تو مس ہو سکتا ہے نا. اس لیے ڈفرینٹ پرسپیکٹو کے لوگ, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو لانا چاہیے اور ان سے ہی مطلب ڈسکس کر کے امپلیمنٹیشن کے طریقے ڈھونڈنے چاہیے. اچھا سویرا صاحب, اب آخر میں ہم چلتے ہیں تھوڑا سا بات کریں, کیونکہ آپ اقلیتی کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور سندھ میں یہ ایک تاثر بھی ہے, بلکہ کچھ واقعات بھی ہوئے جس میں کہا جبری مذہبی تبدیلی کے حوالے سے, کیونکہ آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے, کیونکہ یہ تاثر ہوتا ہے کہ شاید یہ چیزیں خیبر پختونخوا میں زیادہ ہونی چاہیے, پر ابھی تک بظاہر وہاں سے کوئی رپورٹ ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو آپ وہاں پہ کیوں ہو رہا ہے سندھ میں آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ کمیونٹی کو بھی لیڈ کر رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, تو وہاں پہ کیوں ہو رہا ہے اور یہاں خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہو رہا, اور یہاں پہ اگر ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے اگر آپ بتا دیں. بات یہ ہے نا کہ مطلب جیسے میں نے کہا ہے نا کہ پختونوں کا نام سن کے, خیبر پختونخوا کے نام سن کے ہی مطلب ایک اسٹیریوٹیپیکل امیج آ جاتی ہے نا, پر وہ امیج غلط ہے. مطلب میں نے پوری لائف اسپینڈ کی ہے, مجھے کبھی بھی کوئی ڈسکریمنیشن ایز ریلیجیس مائنورٹی نہیں فیل ہوئی, ایز اے فیمیل ہوتی رہی ہے. تو خیبر پختونخوا میں یہ چیز سندھ میں ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں آپ کے خیال میں, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سندھ میں اب ایک تو پاپولیشن کی بھی بات ہے, ہمارے خیبر پختونخوا میں پاپولیشن کم ہے مائنورٹیز کی, پھر بھی کمپیریٹیولی نا سندھ میں پھر زیادہ ہے, تو اس لیے مطلب واقعات لائک پھر وہ زیادہ نظر آتے ہیں. پھر ایک تو انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا بھی مطلب ہم پورے پاکستان کا یہ سین ہے کہ پاکستان میں جو مسئلے کی بات ہے, جو بری بات ہے, ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, جو اچھی بات ہے اس کو الٹا دبا دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک مطلب فیکٹر ہو سکتا ہے. پھر لائک کافی فیکٹرز ہے یہ ایسے, مطلب میں خود جا کے جب میں نے نہیں دیکھا, میں نے جب تک پوچھا نہیں ہے لوگوں سے, میری مطلب ایکسپوجر وہاں پہ نہیں ہوا, تو میں ٹھیک سے جج نہیں کر سکتی. یہ تو آپ ہماری سندھ کے کوئی ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کم سے کم ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ سے, نہ کبھی ہوا ہے, نہ مطلب نہ میرے ساتھ ہوا ہے, نہ میری فیملی کے ساتھ. تو یہ مطلب انتظامی کوئی فالٹ دیکھتی ہیں, کیونکہ انتظامیہ ان کو عناصر کو نہیں روکتی جو سندھ میں ایسا کرتے ہیں, یا آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں پہ کلچرلی کوئی ایسی چیز ہے؟ کلچرلی نہیں, مطلب وہی میرے مائنڈ میں پاپولیشن کی بات آتی ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر خیبر پختونخوا میں فار ایگزامپل اگر ایک کیس ہوتا ہے کنورژن کا, اس کا مطلب چلو پتہ نہیں چلتا, اس طرح سے پاپولیشن سندھ میں زیادہ ہے, وہاں پہ کمیونٹی زیادہ ہے, تو اس طرح کے واقعات زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں, تو فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ ہو رہا ہے. جی, تو پر مطلب مجھے نہیں لگتا ایسے لائک پوری دنیا میں. لیکن وہ ہمارے دشمن ممالک ہیں, کوئی بھارت تو ہمارا دشمن ہے, وہ اس کو غلط پروپیگیٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی یہاں پہ اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. آپ خود اقلیت سے تعلق ہے, تو ان کو کیا میسج دیں گے کہ بھی آپ محفوظ ہیں, غیر محفوظ ہیں؟ ہاں, میرے کافی ان کے ساتھ انٹرویوز بھی ہوئے تھے, 100-200 انٹرویوز شاید ہوئے تھے, اور میں نے سب کو یہ بات پراؤڈلی بتائی ہے کہ ہاں میں ایک مائنورٹی ہوں, اور میں ایک پراؤڈ پاکستانی بھی ہوں, اور نہیں کبھی بھی میں مطلب مجھے فورس نہیں کیا گیا کہ آپ ریلیجن چینج کر لو. اور مطلب میں پرسنلی مطلب میں کہتی ہوں کہ میرا ریلیجن جو ہے نا ہیومینٹی ہے, کہ جو بھی ریلیجن جس ریلیجن کا بھی ہو, مطلب ایک مسلم ہو, ہندو, سکھ, کرسچن, میرے سب سے مطلب میں ریلیٹ کر سکتی ہوں, کیونکہ ہم سب ہیومینٹی کو فالو کرتے ہیں. ہر ریلیجن کا جو ایسنس ہے نا وہ ہیومینٹی ہے. جیسے رومی بھی کہتا ہے کہ the lamps are different but the light is same.
تو اس طرح سے پھر مطلب تھوڑی سی یہ بھی بیچ میں بات آ جاتی ہے نا، میرے پاپا کی لینیج جو ہے نا وہ ہندو اور سکھ سے ہیں، پھر میری ماما کرسچن ہے، تو مطلب اس طرح سے مطلب میں خود رہی ہوں مطلب مسلمانوں کے درمیان میرے سارے فرینڈس وغیرہ، آپ تینوں کمیونٹیز کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے آپ نے؟ تو مطلب میں نے ان سب میں جج کیا ہوا ہے کہ سیم، سب میں سیم جو ہے نا ہیومینٹی سیم ہے، تو میں ہیومینٹی کو فالو کرتی ہوں. صحیح، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سویرا صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی اہم اور دلچسپ گفتگو کی. ناظرین، ڈاکٹر سویرا پرکاش سسنگت موجود ہوئی، پیپلز پارٹی جی رہنما ہوئی، جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی جی کینڈیڈیٹ بھی ہوئی، پر وڈی اہم گال جس حوالے سے پروگرام میں گفتگو کی ڈاکٹر سویرا صاحب، ان جو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے ہن علاقن میں تمام گھٹ خواتین لیڈرشپ ہوں جو پالیٹکس میں تو یقینی طور پر سیاسی پارٹین کے ان 5% کوٹا تے عمل ضرور کرن گھرجے، عام جنرل جی سیٹوں انہن تے خواتین کے پیارن گھرجے. یہ ایگزامپل پیپلز پارٹی اگر خیبر پختونخوا میں کئی امید کجے تھی تو یہ ایگزامپل سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں سبنی پارٹی نے پیپلز پارٹی کے بھی گھرجے. اگر میزبان کی اجازت اندر ہفتے بیراز